الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 243، 244 اور 245 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نقل کر رہا ہے، اور جو اس کے جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایک مشہور واقعہ تھا، لوگوں کو اس چیز کا علم تھا، لوگوں کے درمیان ایک مشہور بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، گویا کہ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، بات سنی سنائی چلی آ رہی تھی کم از کم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے موت کے ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ گویا کہ ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا تھا کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا تھا، کوئی جنگ کا حکم آیا تھا، یا واللہ عالم جو بھی ایسا معاملہ تھا کہ ان کو موت کا ڈر پڑ گیا کہ شاید ہم مارے نہ جائیں، اور اس چکر میں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے وہ نکل گئے، بھاگ کھڑے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر۔ تو اللہ نے کہا کہ فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ نے کہا کہ مر جاؤ پھر۔ جس چیز سے وہ ڈر کے بھاگے تھے، موت کے ڈر سے وہ بھاگے تھے، اللہ نے ان کو موت ہی دے دی، یعنی کہ جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو یہ لوگ تو تمہارے پاس ہی ہے، وہ تم سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ اب یہ گویا کہ ایک موجزانہ واقعہ شاید کوئی ہوا، اور اس کی علماء نے مختلف طریقے سے تفاسیر کی ہیں، کہ اسی لوگوں نے، کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ واقعی کوئی فزیکلی موت و زندگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، کچھ انہوں نے اس کو ویسے مجازن کہا کہ شاید یہ کوئی ان کے مالی حیات کے بعد ان کا کہا کہ ایک دم وہ ایسے ہو گئے، گویا کہ انسان جیتے جی مر جانے والا حساب ہے، کہ ان کے مالی حالات ایسے ہو گئے، یا ان کے کوئی حالت اس قسم کی ہو گئی کہ مردوں کی طرح ہو گئے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو اچھی حالت میں لیا تو گویا کہ اس کو زندگی سے تعبیر کیا گیا۔ تو بہرحال مختلف علماء نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں، تو بہرحال ہم نے اپنا سبق اس میں سے چننا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہاں فی الحال یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ کوئی ٹارگٹ دیا تھا، کوئی ایسا موقع دیا تھا کہ تم اس کا کام کو تم کرو، لیکن اس موقع سے انہوں نے فراغ اختیار کر لیا، اور موقع سے اس چیز سے وہ بھاگ پڑے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کوئی ذمہ داری لگائی تھی اس سے وہ بھاگے۔ تو اللہ نے گویا کہ ان کو ایک سزا دی، ان کو موت کی سزا دی، یا جو بھی اس قسم کا یعنی کہ واقعہ ہوا ان کے ساتھ۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو معافی دی، دوبارہ ان کو پہلی کنڈیشن میں لے آیا گیا، کہ ان کو ایک پھر موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ تم نے غلطی کر لی تھی، ٹھیک ہے اس کی تو تمہیں سزا لگی، لیکن دوبارہ پھر تمہیں موقع دیا گیا۔ ثم احیاہم سے مراد کہ دوبارہ ان کو زندگی مل گئی، تو گویا کم از کم ایک دوبارہ ان کو موقع ضرور ملا، چاہے کس طریقے سے ملا، موت کے بعد حقیقی زندگی چاہے ملی حقیقی موت کے بعد، یا ویسے کہ ان کے بعد برا وقت آ گیا تو دوبارہ ان کے بعد اچھا وقت آ گیا، کچھ بھی اس کو ہم لے لیں مانیں، تو گویا کہ اللہ نے ان کو دوبارہ ایک موقع دیا۔ جس کے انسان پہ کوئی برا وقت آ جاتا ہے، انسان پھنس جاتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کرتے ہوئے دوبارہ انسان اچھے وقت میں آیا، دوبارہ پہلے والی کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جس کنڈیشن میں وہ تھے، پہلے کنڈیشن سے وہ بدتر حالت میں، کہ دوبارہ وہ پھر اچھی حالت میں آ گئے، چاہے وہ موت اور زندگی تھی حقیقی، چاہے ویسی کوئی تھی جو بھی ہم لیں، لیکن ایک کنڈیشن تھی تو وہ چینج ہوئی تھی، دوبارہ اس کو واپس اسی کنڈیشن میں لایا گیا۔ اور میں کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت فضل کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم کرتا ہے، لوگوں پر فضل کرتا ہے، اپنی فضیلت ان کو دیتا ہے، مواقع ان کو دیتا ہے بار بار سنبھلنے کے، توبہ کا موقع گویا کہ دے دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں ادا کرتے، اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے، جو ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری کر دی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں جو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ پوری نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، ایسے شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ اکثر لوگ ہیں کہ ناشکر ہی ہوتے ہیں۔ اکثر دنیا میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بیماری، ہر جمعہ تکلیف ایسی آتی ہے کہ انسان بالکل ایسے برے حالوں میں چلا جاتا ہے، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اس طرح ہو گیا، میں صحیح ہو گیا تو میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا۔ بڑے انسان جو ہے اپنے آپ کو وقت طور بڑا نمازی پرہیزی بن جائے گا، نیک بھی بن جائے گا، جو بھی ہوگا، لیکن جیسے وقت پلٹے گا دوبارہ اپنی صحیح حالت میں آئے گا، ان چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور ناشکری بھی ہوتا رہتا ہے، وہ جو اس نے وعدے کیے ہوتے ہیں، جو اپنا کہ اس نے توبہ کی ہوتی ہے، اس توبہ کو وہ توڑ دیتا ہے، وہ دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑتا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں یوں آتے ہیں، اور یہ باقاعدہ آنکھوں دیکھا حال دیکھے ایسے لوگ زندگی میں جو واقعی اس طرح کرتے ہیں، کہ برا وقت آیا تو بڑے نیک ہو گئے، اچھے ہو گئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، لیکن دوبارہ جب اچھا وقت آیا تو پھر اپنے پرانے ڈگر پہ چل پڑے، پھر وہی نافرمانی والی زندگی گزارنے لگ پڑے۔ پھر اللہ فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں،
یہ اللہ کا کا حکم ہے، لڑو اللہ کی خاطر تم لڑو۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے آتا قرآن میں دوسری آیات بھی آتی ہیں کہ دوسرے لوگ تمہارے لیے یعنی کہ وہ راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں سے ہمارے نجات دلا سے لوگ بھیج ہمیں جو ہمیں ان لوگوں سے نجات دلائیں۔ تو کیونکہ ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگوں کو ظلم کرنے والے ہیں، جو کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم لڑو، قتال کرو۔ اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان رکھو اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی کہ جو تم کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیا اس کے بدلے میں تم کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، کیا کر رہے ہو وہ جان بھی رہا ہے۔ اب ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے وہ خبر لے گا تم سے، اس سے پوچھے گا ہاں یہ کام کیا تو کیوں نہیں کیا، اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، تم اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس مہلت کا حساب ضرور لے گا۔ پھر اللہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کو قرض حسنا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو لڑنا قطع کر اپنی جان پیش کرنا، مال پیش کرنا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے غلبے کے لیے، جو راہ میں اللہ کہہ رہا ہے اس راہ میں اس چیز کو خرچ کیا جائے، تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنا سے کی تعبیر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کو قرض سمجھتا ہے۔ اور قرض کا یعنی کہ رول ہے کہ اصول ہے، قرض جو بھی ہوتا ہے وہ واپس کیا جاتا ہے، قرض کی معافی نہیں ہوتی، جب تک وہ قرض خود معاف نہ کر دے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دین کی جو قائم کرنے کے لیے جو چیز خرچ کی جاتی ہے اس کو اللہ اپنے ذمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کو لازمی لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ میں اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیا کہ اس کا لوٹانا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا کہ وہ تمہیں لوٹائے گا، اور لوٹانا ابھی عام لوٹانا ہے، دنیا کی طرح سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا، گویا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی اللہ کے ساتھ میں، آپ کو پروفٹ ملے گا اور کئی گنا ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 700 گنا تک کا جو تذکرہ فرمایا ہے کہ 700 گنا تک، وہ جو آتا ہے مثال دی تھی اللہ نے ایک بالی کی، اسے 100 بالیاں نکلتی، ایک دانے کی سے 100 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں ایک ایک دانہ ہوتا ہے، تو اس میں 700 گنا تک، ہر بالی میں 7 دانے، 700 گنا تک کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ویسے جزوی طور پہ بتا رہا ہے کہ کون اللہ کو قرض دے گا تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے لوٹا کے دے گا۔ دنیا کے اندر یعنی کہ ہم اس چیز کا نہیں وہ کر سکتے، کسی کو قرض دیں تو ہم اس سے بڑھا کے اس سے واپسی کی امید رکھیں، وہ تو سود کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ساتھ جو ڈیل کی جا رہی ہے، اللہ کو جو قرض دیا جا رہا ہے وہ اللہ نے خود اس کا رکھا ہے کہ میں تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ یہ اللہ کے یعنی کہ شان ہے، انسان کے شان نہیں کسی کو بڑھا کے واپس دے، انسان تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے دے گا قرض حسنا، قرض بھی ہوگا یعنی کہ میں اس کو لوٹاؤں گا بھی لازمی ہے، اللہ نے لوٹانا اس کو لازم رکھا اپنے اوپر، اور خالق ولی نہیں بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اس لیے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ بڑھ چڑھ کے واپس ملے گا، وہ اتنا بھی نہیں کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یعنی کہ شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے، شیطان بڑے دھوکے دیتا ہے کہ تم یہ خرچ کر دیا تمہارا تو یہ رہ جائے گا، تمہارا وہ رہ جائے گا، تم کنگال ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن میں وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز خرچ کی جائے گی وہ کبھی بھی مال گھٹے گا نہیں، وہ بڑھ کر ہی واپس ملے گا۔ کیسے ملے گا وہ فوری طور پہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن ایسے انڈائریکٹلی ایسے معاملات ہوں گے، آپ کے کاروبار دوسری طرف تیز ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے ایسی برکتیں آ جائیں گی، بیماریوں سے انسان بچ جائے گا، جن جگہوں پہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں وہ خرچ ہونے والے راستے روک دے گا اللہ تعالیٰ، خرچ نہیں ہوگا، آتا رہے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو کہ غیب کے اندر وعدے ہیں، ایمان بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ غیب میں ہوتے ہیں، ہمیں اس کے پر ایمان ضروری ہے رکھنا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا۔ یہ بھی یؤمنون بالغیب کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو غیب پر ایمان میں یہ چیز بھی ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا چاہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں اللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ تنگ کرنے والا بھی ہے، کشادہ کرنے والا بھی ہے، یعنی کہ تم اس چیز سے اگر ڈر رہے ہو کہ اللہ کے راہ میں کھڑے کو تم تنگ ہو جاؤ گے، وہ تنگی اللہ کے ہاتھ میں، ویسے تمہارا کام خراب ہو جائے، جاب چھوٹ گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ویسے تنگ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ چلا رکھے ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے کہ ہم جاب پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں، یا جو بھی کھیتی باڑی جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی صحت کے ذریعے ہی ہے سارا کچھ۔ صحت ہی نہ رہی سارا کچھ ایک دم چوپٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ایسے واقعات بے شمار واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان ایک دم سے جہاں وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے، سارے معاملات اس کے الٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی چل رہی ہے اللہ کی مہربانی سے ہی چل رہا ہوتا ہے، ہمارے اس میں کیا اوقات ہے، ہم کس قابل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جس کو بھی تنگ کرتا ہے وہ کشادہ کرتی ہے، اللہ کے اوپر ہی ہے، تم اس چیز کی فکر نہ کرو کہ تم تنگ ہو جاؤ گے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی انسان تنگ نہیں ہوگا، یہ ایمان انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے واپس لوٹنا بھی اسی کی طرف، یہ بھی دھیان رکھو کہ تمہیں حکم دے کون رہا ہے اور تم نے آخر میں جانا کہاں ہے، حاضر تو اسی کے سامنے ہونا ہے۔ اس کی نافرمانی کرو گے تو جواب بھی تو دینا پڑے گا، کیا جواب دو گے، کہیں بچ کے تو نہیں جا سکتے، لوٹ کے تو اسی کی طرف ہی جانا ہے، تو جو بھی کرو گے جواب تو دینا پڑے گا، اس چیز کی بھی تیاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ان کے سبق آموز آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے
جب انسان اس حکم سے فرار اختیار کرتا ہے، جس ڈر سے فرار اختیار کر رہا تھا، وہی چیز انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں سے موت کی مثال دی اللہ نے کہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت نے ان کو آ پکڑا، لیکن اللہ نے پھر ان کو دوبارہ موقع دیا۔ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے انسان کو بار بار، ورنہ ایک ہی دفعہ پکڑ کرے تو ساری کی ساری انسانیت ہی ختم ہو جائے۔ انسان خطا کا بدلہ، ہر انسان خطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار مواقع دیتا ہے انسان کو۔ لیکن اللہ کہہ رہے کہ انسان ہے بہت ناشکرا، موقع لے کے بھی پھر وہ بھی شکر نہیں کرتا، پھر اس کا حق ادا نہیں کرتا جو اللہ نے اس کو موقع دیا، جو اللہ نے اس پر مہربانی کی، اس کے بدلے میں اس کا وہ حق ادا نہیں کرتا جسے کرنے کا حق ہے، پھر وہ اپنے اسی نافرمانی میں جڑ جاتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت اسی قسم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی خصلتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک موقع، یہ ہمارے لیے ایک مہلت ہے، اللہ تعالیٰ اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری حقیقی آخرت کی زندگی اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔